بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله الذي وكفى والسلام على من لا نبي بعده خصوصا على أفضله الخاتم المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، ہم مکتب، ہم منزل ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان شعوری طور پر ہم پر واجب ہے، جس نے ہمیں اپنا کلام الہی مجھے سمجھا سکنے اور آپ کو سمجھ سکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج قرآن مجید کے متعلق ایک آپ کو عظیم بات بتاتا چلوں، جس بات پر ادنی سے ادنا مسلمان بھی جاننے کے بعد فخر محسوس کرتا ہے کہ دنیا میں واحد ایک اسلام ایسا مذہب ہے جس کا ایک ان پڑھ مسلمان بھی قرآن مجید کو چوم سکتا ہے، اٹھا کے پڑھ سکتا ہے۔ عیسائیت، یہودیت یہ اپنے عوام کو اجازت نہیں دیتی کہ اپنی مذہبی کتابوں کو الماری سے اٹھا کے اس کو چوم سکیں یا پڑھ سکیں۔ البتہ ہماری کتاب کے بھی کچھ ادب آداب ہیں، یہ نہیں کہ جس حالت میں ہوں جب دل کرے الماری سے اٹھا کے اور آپ کھول کے پڑھیں۔ قرآن مجید کے سر ورق پر لکھا ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے آپ اس کتاب کو مگر کم از کم آپ باوضو ہیں۔ تو باوضو ہونے کی کیا فضیلت ہے، کیا حکمت ہے، وہ ہمارے برصغیر کے عالم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
ان سے کسی نے پوچھا تھا نا، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا اتنا حافظہ کیوں ہے؟ وہ جس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھتے آج بار ان کو یاد ہو جاتی تھی کہ اس لفظ کے بعد کتاب میں کون سا لفظ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ کبھی تو قرآن مجید کی تفسیر اٹھائیں تو یہ رہا اس کا پیج، اس پیج پہ قرآنی آیات لکھی ہوں گی اور اس سائڈ پہ دائیں سے بائیں جانے اس کی تفسیر لکھی ہوگی، اور جب تفسیر یہاں پہنچتی ہے نا تو وہ اس طرح نہیں لکھتے، وہ اسی طرح لکھتے ہیں، جیسے ایسے لکھی ہوتی، پھر یہاں پہنچتے ہیں تو ایسے لکھی ہوتی ہے، اور یہاں پہنچتے ہیں تو ایسے۔ تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے جواب دیا تھا کہ قرآن مجید کی تفسیر جب اپنا رخ موڑتی ہے تو انور شاہ کشمیری خود موڑ کے اس کو پڑھتا ہے، نہ کہ کتاب کو موڑتا ہے، اور ہمارا تھوڑی سی ٹیڑھی لا لے ہم کتاب کا رخ بدلیں گے، اپنا رخ نہیں بدلیں گے۔ اسی طرح ان کی جو الماری تھی جس میں کتابیں ہوتی تھی، اس کتاب کے الماری کو جو تالا لگا تھا اس کی چابی کو بھی انہوں نے زندگی بھر باوضو چھوا ہے، بے وضو انہوں نے نہیں چھوا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ با ادب با نسی اور بے ادب بے نسی۔ قرآن مجید سے متعلق یہ بورڈ بھی قابل عزت ہے، یہ مارکر بھی قابل عزت ہے، یہ زمین بھی قرآن مجید کی وجہ سے قابل عزت ہے۔ کوڑے کے ڈھیر پر ہزاروں کپڑے پڑے ہوں لیکن ایک غلاف قرآن مجید کا پڑا ہو تو کوڑا چننے والا بھی قرآن مجید کا غلاف پہلے چنتا ہے اور گندے کو چوم کے اور کھمبے کے اوپر آرام سے رکھ دیتا ہے۔ تو اس کپڑے کو قیمتی کس نے بنایا؟ اسی دھاگے سے بنا تھا جس دھاگے کے سوٹ وہاں پڑے۔ تو یہ قرآن مجید کی عظمت جو آج میرے سامنے نئی سامنے آئی وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی ایسی کتاب نہیں ہے، اس کے ادب آداب اگر آپ یاد کرنا شروع کر دیں تو شاید آپ کو دل کرے کہ اتنے ادب آداب ہیں تو ہم نہیں پڑھیں، لیکن ہمارے علماء اس کی رعایت کرتے ہیں، خاص طور پہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ قرآن مجید کو پیٹھ ہو رہی ہے۔ یہ پیٹھ ادب میں تو آتی ہے لیکن یہ پیٹھ ہوتی نہیں۔ قرآن مجید کو جو پیٹھ کرنا منع کیا گیا ہے وہ ہے قرآن مجید کا عمل پڑھنے کے بعد اپنی مرضی کا عمل کرنا، یہ قرآن مجید کو پیٹ دکھانا ہے۔ باقی مساجد میں رمضان میں جب رش پڑ جاتا ہے ہر ایک بندہ دوسرے کو کہہ رہا تھا قرآن مجید کی پیٹ ہو رہی ہے، وہ پیٹ منع نہیں، نہ کریں تو بہتر ہے، لیکن آپ ایک قرآن مجید پڑھنے والے کو ادھر منہ کر کے ادھر والا کہتا ہے مجھے پیٹ ہو رہی ہے ادھر منہ کر، تو بھائی سارے ایک ہی طرف منہ کر کے تو نہیں پڑھ سکتے، قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا افضل ہے۔ آپ قبلے کی طرف منہ کریں، جتنی بھی پیٹھ ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیت اللہ کو سامنے رکھیں، قبلے کو سامنے رکھیں اور وہاں منہ کر کے نماز قرآن مجید پڑھیں، اس پیٹھ کا گناہ اتنا نہیں ہے، جس پیٹھ سے منع کیا گیا وہ پیٹھ نہ کریں۔ نکاح کا جو طریقہ بتایا گیا اسی سے کریں، شادی کی جو طریقہ قرآن مجید میں بتایا گیا اسی طریقے سے کریں، نماز جنازہ کا نماز کا جو طریقہ قرآن مجید میں بتایا گیا اسی طریقے سے کریں، روزے کا جو طریقہ بتایا گیا اسی تھوڑا سا آگے پیچھے ہٹیں گے تو اب آپ نے قرآن مجید کو پیٹ دکھائی ہے۔ تو یہ چیزیں ہماری یعنی بے شعوری طور پر ہمارے معاشرے میں پھیل گئی، تو قرآن مجید کا جو ادب کرنا ہے وہ کریں، باقی تکلف نہ کریں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے اتنی گھٹن نہیں ڈالی تھی جتنی لوگوں نے ڈال چکی۔ خیر ہم اپنا سبق کی طرف، سبق میں نے آپ کو جتنے بھی یہاں حرکتیں لگی ہیں میں سب پڑھا چکا، زبر سے پیش بھی پڑھائی، دو زبر دو پیش کی میں نے آج مشق نہیں لکھی، انشاءاللہ اگلی مشق دیکھیں گے۔ اس کے بعد جزم کی مشق ہو جائے گی، جو میں نے آپ کو بیسک کارن بتایا تھا کہ پچھلے حرف کی قابل کو ملانا لازمی ہے، یہ خود پچھلے حرف کا محتاج ہے۔ تو اس لیے آج کے سبق میں ہم صرف پریکٹس کریں گے،
یہ لفظ لکھنے ہیں تو لکھ لیں، باقی کرمجید کے لفظ ہیں، ان دو کا جوڑا ہوگا، ان دو کا بھی جوڑا ہے، ان دونوں کا بھی جوڑا ہے اور ان دونوں کا بھی جوڑا ہے۔ یہ جو جوڑے والے الفاظ لکھے ہیں، پہلے بھی دفعہ سبق میں بات سمجھائی تھی، آج دوبارہ آ گئی میرے سامنے کہ ایک لفظ آگے پیچھے ہونے سے، آپ کو بتایا تھا نا کہ نقطہ اپنا مقام اور تعداد بدلنے سے لفظ کی ساری حیثیت بدل دیتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ مثال لے لیں، یہ ہے یا عین اور لام میم، اور یہ ہے یا عین اور میم اور لام، تو یہ اور چیز اور یہ اور چیز۔ یہ ہے یعلمون، عمل یعلمون، علم یعلم، جو کچھ کو جانتے ہیں، اور یہ ہے یعملون، عمل یعمل، جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کرنا، جاننا، اور یہ ہے کرنا، کسی بھی فعل کو کیا جاتا ہے اور کسی بھی چیز کو جانا جاتا ہے۔ تو واللہ بما یعملون، اللہ ہر اس چیز کا علم رکھتا ہے جو انسان کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے زیر کے ساتھ، من زیر نون من، اور یہ من زیر نون زبر نون من، یہ ہے سے، من السماء آسمان سے، من الارض زمین سے، اور یہ ہے من۔ من کا مطلب ہوتا ہے کون، آپ کو گرامر میں پڑھا چکے ہیں، من رب کا، آپ اس کے ساتھ اگر لگائیں کہ مر رب کا تو کیا الفاظ نکلیں گے؟ تو یہ ہے پوچھنے کے لیے، اور یہ ہے اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ اسی طرح یہ الیہ، اور یہ ہے علیہ، یہ تو ہمیشہ حمزہ کے ساتھ آتا ہے اور یہ ہمیشہ زبر عین کے ساتھ آتا ہے، ان میں بھی یہ فرق ہے اور ان دونوں میں بھی یہ فرق ہے۔ یہ بھی حمزہ زیر کے ساتھ آئے گی تو ہمیشہ حمزہ کی آئے گی، اور عین کے ساتھ ہوگی تو ہمیشہ زبر کے ساتھ آئے گی۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، الاللہ، الالبیت گھر کی طرف، الاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اعلیٰ علی رسول رسول پر، تو ان دونوں کا معنی بھی الگ۔ اور یہ بھی وہی چیز ہے، صرف ہا کی ضمیر پیچھے کی طرف لوٹتی ہے، عربی قاعدے کا آپ پڑھ لیں گے تو یہ بھی الیہ اس کی طرف اور علیہ اس پر۔ تو یہ لکھنے کا اکٹھا کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو ہم مسٹیک انجانے میں کر دیتے ہیں وہ لفظ کا پورا مطلب بدل دیتے ہیں۔ جیسے میں آپ 2-3 دن پہلے ہی بچوں کو پڑھا رہا تھا تو لکھا تھا ان اللہ لا يحب المفسدین، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور بچے نے پڑھا ان اللہ يحب المفسدین۔ اب اس نے جلدی سبق مکمل کرنے کی دوڑ میں لا کو چھوڑ دیا اور میری نظر میں ایک شرک یا جملہ، شرکیہ یا کفریہ جملہ اس کی زبان سے نکل گیا۔ جو اللہ تعالیٰ تو فساد کرنے والا کو پسند نہیں کرتا، اور اس نے کہا کہ پسند کرتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کی زبان میں یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے جو کہ انجانے میں اس نے باندھا۔ لیکن جیسے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ادب بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ غور و فکر ذہن میں ہر وقت منتظر رکھیں کہ میں اللہ رب العزت کا لیٹر پڑھ رہا ہوں۔ جیسے والد صاحب کی لیٹر لکھیں اور اس میں کچھ کام بتائیں، تو اگر 3-4 کام ہوں تو بندہ ایک دفعہ سرسری نظر پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر ڈیٹیل سے پڑھتا ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کیا کیا کام بولے ہیں، کس دن کرنا ہے، جمعے کو کیا کرنا ہے، ہفتے کو اور اتوار کو کیا کرنا ہے، اور اتوار کو شام آپ تاکہ پوچھیں گے۔ تو سرسری نظر پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر بندہ ڈیٹیل سے پڑھتا ہے، تو قرآن مجید بھی وہی چیز ہے، لیکن اس کی پہلی سرسری پڑھنی نہیں ہے، اس کو ہمیشہ ڈیٹیل کے ساتھ ہی پڑھنا ہے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلے 3-4 لفظ میں نے صرف 3 لفظ صرف زبروں کے ساتھ لکھے،
اس کی زیر کی چینی کی ہے، یہ بھی زبر کے ساتھ ہے، اس میں جزم کی پریکٹس ہے، اس میں بھی جزم، اس میں بھی جزم، اور ان کی بھی پڑھنے کی پریکٹس بھی کریں گے. تو زبر زیر کے متعلق آپ کو سب سے پہلی بات بتائی تھی کہ اس کو لمبا نہیں کرنا. تو اب یہ جو 3 لفظ ہیں اس کو لمبا نہیں کرنا. عین زبر ع، دال زبر. اب جب یہ 2 لفظ آپ نے جوڑے ہیں ایک کے ساتھ دوسرا، اب ان کو اکٹھا پڑھیں کہ کیا بنتا ہے؟ تو یہ بنے گا عدا عدا. اب تیسرا لفظ اب جوڑیں گے لام زبر لا. تو اب پھر تینوں کو اکٹھا پڑھیں گے عدلا. اب کچھ بچے پڑھتے ہیں عین زبر ا، دال زبر دا، لام زبر لا، عدلا. جوڑ لگانے کا یہ طریقہ نہیں ہے. یہ تو چلے لکھی 3 الفاظ، یہاں جب پہنچیں گے تو ان 2 کو پڑھنے کے بعد اکٹھا جوڑیں گے، پھر لام کو پڑھیں گے ان کے ساتھ جوڑیں گے، پھر میم کو جوڑیں گے ان کے ساتھ جوڑیں گے، پھر واو. کس طرح کر کے ساری ترتیب ایک لفظ کے ساتھ، کیونکہ جیسے بتا چکا ہوں کہ ایک حرف جو ہی اگلا ڈالیں گے نا تو پچھلی کی حیر بدل جائے، اس لیے اس کو ساتھ ساتھ جوڑنا ضروری ہے. آپ میرے ساتھ پڑھیں عین زبر ع، کھول کے پڑھیں. زبان جتنی استعمال کریں گے، نظریں اور کان بے شک کم یوز کریں، زبان کا زیادہ یوز کریں، کیونکہ تجوید نہ آپ کو نظروں سے آئے گی اور نہ آپ کو کانوں سے آئے گی. اس کو جتنا پریکٹس کریں گی یہ اتنا آپ کو حلون. حلون کیا ہوتا ہے؟ میٹھا. جتنا آپ پڑھتے جائیں گے یہ اتنا حلون ہوتا جائے گا، اتنا آسان ہوتا جائے گا. عین زبر ع، دال زبر دا، عدا، لام زبر لا، عدلا، عدلا، واو زبر وا، سین زبر سا، وسا، وسا. اب قاف جو موٹا پڑھایا تھا وہ پڑھیں. قاف زبر قاف، اب وسا باریک ہے اور قاف موٹا ہے. وسق، وسق، وسق. اب آگے کاف میں نے باریک رکھی ہے. کاف زبر کا، فا زبر فا، کفا. با زبر را، کفا را. را کا آپ کو یاد ہے نا کہ ہمیشہ زبر اور پیش کے ساتھ پور ہوگا، زیر کے ساتھ اس کو پور نہیں پڑھیں گے. کاف زبر کا، دال زیر دی، کدی. با زبر با، کدیبا. اس کی زبر کی پریکٹس بھی اسی سبق نکالیں. کاف زبر کا، دال زبر دا، کذا. با زبر با، کذبا. اب یہ لکھا کذیبا اور پریکٹس ہم کر رہے ہیں کذبا. تو دونوں کا الگ الگ مطلب ہے اور الگ الگ پڑھنے کا طریقہ. ترمید کو ہمیشہ ایسا پڑھیں کہ سننے والا دوبارہ پوچھے نہیں کہ آپ نے کیا پڑھا. زیر ہے تو زیر کلیئر پڑھیں اور زبر ہے تو زبر کلیئر پڑھیں. آگے ہے عین زبر ع، با زبر با، عبا. سین زبر سا، عبسا. اب آ گئی حمزہ زبر لام ع. لام کو پچھلے لفظ میں ملانا لازم ہے. صرف حمزہ زبر پڑھیں گے تو پھر لام کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی کہ اس کو پڑھ سکے. تو اس لیے حمزہ زبر لام ال. حا زبر حا، الحا. کاف زبر کا، الحکا. میم پیش مو، مجہول صورت بھی ذہن میں رکھی کریں. معروف پڑھتے ہوئے مجہول کو ذہن میں لازمی رکھیں. میم کی کیا پیش مجہول صورت بنے گی؟ میم پیش مو. مو مو مجہول وہ صورت ہے جہالت سے جو ہے، تو میم پیش مو پڑھیں گے. الحکم، الحکم. حمزہ زبر لام، حمزہ زبر لام،
کھول کے پڑھیں. کاف زبر کا, ال کا, بادر یا, اور صرف بادر, بادر بادر بھی. جب اپنی شرط کے ساتھ یا ساکن کے ساتھ ملے گی تو لمبی ہو جائے گی. بادر یا الکبیر, غا پیش رو, الکبیر, الکبیر, زبر لام, زبر میم, الحمد, تلبید, الحمد. اب دن یہ آپ کو فرق ہے, جب بتا چکوں پھر بھی پڑھیں. من دیر نون, من دیر نون, اور من زبر نون, من, من, یا زبر عین, لام زبر, یعلا, یعلا. اب میم کو پھر واو کے بغیر نہیں پڑھتے, تو میم پیش واو, مو نہیں پڑھنا. مو بنے گی مجہول صورت, مو بنے گا معروف صورت, تو بن جائے گا یعلم, نون زبر, یعلمون, یا زبر عین, میم زبر, یعما, لام پیش واو, لام پیش واو, یعمل, نون زبر نا, یعملون, حمزہ زید, لام زبر یا, لام زیر یا, لام زیر یا, لام زبر یا. یہ لمبا ہوگا کیونکہ زیر کی شرط ہے کہ اس کے ساتھ یا ساکن ہو تو لمبا ہو. یہاں پہ زبر کے ساتھ چلے اسی کو ادھر بھی لکھ دو. با زیر یا بھی ہے تو با زبر یا بھی, با زبر یا بی, تو لام زبر یا لئی, لام زیر یا دی. تو زیر کی شرط ہے, زیر کی شرط ہے کہ یا ساکن ہوگی تو لمبا ہوگا, زبر کے ساتھ لمبا نہیں ہوگا. لام زبر یا, آدھے بھی, الیہ, عین زبر, لام زبر یا, علی, آدھے بھی, علیہ, اور حمزہ زید کی, لام کھڑی زبر, الہ, عین زبر, لام کھڑی زبر, علی. یہ میں نے مد لکھے ہیں, یہاں پہ الف لام را لکھا ہے, اور یہاں پہ الف لام میم را لکھا ہے. اب اس میں پریکٹس ہے مد کھڑی کرنا, لمبا دونوں کو کرنا ہے, لیکن مد ہوگی کتنے لگنا, مد کتنا لگتے جاتا ہے, یہ ہے 5, یہ ہے 3, اور کھڑی زبر 1 الف کے بعد. تو یہاں پہ تو 5 الف کے برابر بے شک لمبا ہے.
الف لام میم. اب یہاں پہ 5 الف کا کریں گے اور یہاں پہ ایک الف. الف لام را. الف لام را. اب اس میں واضح فرق آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. مد کو کتنا لمبا کرنا ہے, اس کو جتنا ٹائم مد کو دینا ہے اتنا ٹائم کھڑی نمبر کو بالکل نہیں دینا. الف لام میم را. کھڑی نمبر کو پہلے لے آئے. یاسین. یہ آ گیا. ان میں سے کسی کو بھی زیادہ لمبا نہیں کرنا. صرف طاہا نہیں پڑھنا, تھوڑا سا تو یہ فرق ہے مد کا اور کھڑی زبر. اگلے سبق میں 2 زبروں کی اور کھڑی زبر کی اور شالی کی, ان تینوں کی مشق آپ کو کرائی جائے گی. تھوڑا تھوڑا پڑھانے کا مطلب یہ ہے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ زیادہ برڈن نہ ہو. تھوڑا پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 5 منٹ بھی صرف نکالیں نا تو آپ سبق کو ریویژن کر سکتے. اور اگر ڈیلی کے 5 منٹ آپ نکالیں تو ہفتے کے 35 منٹ میں 35 منٹ اگر کوئی بندہ تجوید کی مشق کرے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے اندر چینجنگ محسوس نہ کرے. تو ڈیلی کے 5 منٹ نکالیں روزانہ. اللہ رب العزت کو بھی وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو باقاعدگی کے ساتھ کیا جائے, بے شک وہ تھوڑا. مثال کے طور آپ صرف جمعے والے دن صبح اٹھ کے تہجد پڑھیں اور باقی ہفتے چھٹی کریں تو بنسبت اس کے یہ عمل اچھا ہے کہ آپ روزانہ 2 رکعت سنت پڑھیں, 2 رکعت بے شک تہجد کی, یعنی عادت بنانے کی. 4 رکعت کم از کم, تو 4 رکعت ڈیلی کے پڑھیں بجائے اس کے کہ جمعے والے دن آپ 10-12 رکعت پڑھیں. تو چھوٹا عمل متواتر ہو, باقاعدگی کے ساتھ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ آ گیا آپ کا سبق. ایک خوبصورتی جو آپ کو میں نے وہ نعمت کی جو بتائی تھی, ترمیم گھومنا مت جتنا بھی ہے اس کو آپ کمپلیٹ کریں, بے شک آپ کی اسپیڈ تھوڑی زیادہ ہو. ایک اور چیز ہے, جس بھی حرف پہ رک رہے ہوں, جس بھی حرف پہ رک رہے ہوں اس سے پچھلے کو تھوڑا سا آپ لمبا پڑیں, تھوڑا سا کھینچیں تو وہ اپنی خوبصورتی خود پیدا کرے. جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب یہ چیز جو واو کو لام پیش اور روح کو کھا پیش اور خود کو ہم نے لمبا کیا, یہ اتنا لمبا شاید تھا نہیں, لیکن اس کو رسم الادائیگی کیا ہے. جو آپ کو میں نے کہا تھا کہ کرمجید کو ہمیشہ ایسا پڑھیں, کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مکاوے آپ کو. یہ چیز قرآن مجید کو سب ناپسند. ایسا قرآن مجید فرشتے لپیٹ کے کالے کپڑے میں لپیٹ کے واپس کر دیں, اور شاید ایسا وہ لکھتے بھی نہیں یہ بندہ قرآن مجید پڑھا. اس سے اچھا تو آپ اس اجنبی شخص کی طرح قرآن مجید کھولیں اور انگلی رکھ کے کہیں کہ یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا, تو نے یہ بھی سچ کہا, تو نے یہ بھی سچ کہا, تو آپ سے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اٹک اٹک کے پڑھنے کے لیے دوہرا اجر تو ہے,
لیکن کوئی بندہ اسی بات پر سٹاپ کر دے کہ بس اٹک اٹک ہی پڑھنا ہے، ترقی نہیں کرنی، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے لیے اجر ہے۔ جب آپ ذہی شعور ہیں، حوان ناطق ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے، تو آپ اٹک اٹک کر پڑھنے کو ترجیح کیوں دے رہے ہیں؟ آپ بہتری کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ مثال کے طور پر ہمارا ایک حافظ دوست تھا، وہ کہتا تھا بھی میتھ ہر بندے کو اتنی لازمی آنی چاہیے کہ اس بندے کو 20 روپے دینے ہیں اور اس بندے سے 10 روپے لینے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ میتھ ہر بندے کو آنی چاہیے، کیونکہ ہر بندے نے سائنسدان نہیں بننا ہے۔ جس نے میڈیکل فیلڈ میں جانا ہے وہ جا کے پڑھے مائنس پلس کیا ہوتا ہے، اے کی پاور کیا ہے، ایکس کی کیا ہے۔ تو وہ کہتا تھا میتھ اصل جو ہے، میتھ کا جو مادہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو بیسک گنتی آنا چاہیے تاکہ آپ کسی کا حق کھائیں بھی نہیں، اور جس سے حق لینا ہے اسے ثابت کر دیں کہ میں نے آپ کو اتنا حق لینا۔ تو قرآن مجید کو بھی اتنا تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اٹک اٹک کے پڑھنے کے لیے اجر تو ہے، لیکن ایک بندہ اسی کو ضد کر دے کہ بس اسی طرح ہی پڑھنا ہے، دورہ اجر لینا ہے، یہ نہیں، کیونکہ انسان پر علم فرض کیا گیا ہے ماں کی گود سے لے کر گور تک، قبر کی گور تک اس نے علم حاصل کرنا ہے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ ایک حدیث ہے ایک مومن کا آنے والا کل گزرے ہوئے آج سے بہتر ہے۔ اس کی کیا تفصیل ہے؟ یہی تفصیل ہے کہ ایک دفعہ اس نے نماز کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو ایک دن اس نے سبحانک اللہم تیار کیا، پھر وہ بحمدک کا ڈیلی کرتا 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 پوری نماز مکمل ہو گئی۔ نماز کے بعد اس نے نماز جنازہ پہ توجہ دی، نماز عیدین پہ دی، خود پہ رہا، تو یہ مومن کا کال بہتر ہے۔ کوئی بندہ نماز مکمل کرنے کے بعد یہ کہے کہ بس یہ نماز یہ سب ضروری ہے تو میں نے سیکھ لیا تو بس بات ختم، تو یہ چیز اسلام میں پسند نہیں تھی۔ اس لیے دوبارہ آپ سے یہ اپیل ہے کہ تھوڑا سبق دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یعنی پڑھا نہیں سکتا یا آپ کو دے نہیں سکتا، بلکہ مجھے جو ہدایات دی گئی تھیں کہ آپ اپنے سامنے بیٹھے بڑوں کو بھی نرسری اور پریپ کے بچے سمجھیں عربی حوالے سے۔ الٹا پروفیسر صاحب نے کہا تھا کہ میں عربی گرامر کے ٹیچر ہوں لیکن مجھے بھی آپ نے پروفیسر میں شامل نہیں کرا۔ قرآن مجید کی تفسیر تجوید میں زیر ہوں تو مجھے بھی آپ نے قاعدہ ہی پڑھانا ہے۔ تو یہاں پہ بیسک علم سکھانے کا یہی مطلب، میں ابھی سے آپ کے اگر راہ اور لام کے قانون پڑھاؤں تو شاید آپ پہلے دن آتے اور دوسرے دن آپ آتے ہی نہ، تو ان کے جو الجبر ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی بیسک، اور آپ کو قاری بنانا بھی ضروری نہیں، آپ کو قاری بنانے کے لیے یہاں نہیں پڑھا رہے، آپ کا سٹینڈرڈ بہتر کرنے کے لیے پڑھا رہے ہیں، چاہے آپ 0 لیول سے 1 لیول تک ہی پہنچیں، 10ویں لیول پہ پہنچنا ضروری نہیں۔ ایک مثال سنا کہ آپ کو ختم کر دوں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے سنا تو ہے کہ وہ جس بندے نے 99 قتل کیے اور پھر عالم کے پاس گیا تو عالم نے کہا کہ ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہے، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے۔ پھر خیال آیا ایک اور بندے کے پاس گیا، اس نے کہا کہ نیکوکاروں کی بستی میں چلے جاؤ، وہ وہاں چل پڑا، راستے میں موت آ گئی، فرشتے لڑنے لگے کہ اس کو جنت لے کے جائیں گے جہنم لے کے جائیں۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ زمین ناپی جائے، زمین جس کی طرف کام ہوگی وہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سکیڑ دی، اللہ تعالیٰ نے زمین نیکی کاروں کی بستی کی طرف سکیڑ دی، فاصلہ وہاں کا کام نکلا تو اس کو جنت لے گیا۔ جب وہ جنت میں چلا گیا نا تو تب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار۔ تو اللہ کے فرشتوں جب یہ یہاں سے نکلا تھا بخشش تو تب ہی ہو چکی تھی، جب یہاں سے نکلا تھا بخشش تب ہی ہو چکی تھی۔ تو یہاں پہ اگر وہ یہاں سے چلا یہاں تک اس کو جانا تھا، چلے اس کی موت آ گئی یہاں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلے یہاں پہ کر رہا ہے انما الاعمال بالنیات کا۔ اور اگر اس بندے کو بھی پتہ ہوتا کہ انما الاعمال بالنیات ہے اور یہ یہاں آ کے رک جاتا تو کیا اس کا فیصلہ ہوتا؟ نہ ہوتا۔ اس نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک یہ چلتا گیا کہ میں کسی نہ کسی ذریعے پہنچ جاؤں، پھر یہاں پہ موت ہوئی تو یہ کلیہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا۔
تو آپ صرف انما الاعمال بالنیات پر ہی رک جائیں اور آگے کی طرف نہ چلیں تو میرا نہیں خیال کہ پھر آپ بھی ترقی کی طرف جائیں. تو اس کلیے کو ذہن میں تو رکھیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے لیکن چلنا یہاں تک. اللہ آپ کو ہمت دے اور آپ میرے جیسا اور مجھ سے بھی بہتر پڑھیں. لیکن آپ سب یہ کہیں کہ اللہ سے یہاں تک خالصہ نے پڑھا دیا زبر دیر پیش پڑھا دیا تو میں انہیں کے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. یہ چیز میرے خیال میں آپ کی کمزور دلی ہے, آپ کا نفس کا بہانہ ہے کہ بس اتنا بہت کچھ بھی نہیں ہوتا. جس خاص طور پہ جس چیز کی آپ کو لگا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ انسان بوڑھا جب ہو جاتا ہے تو اس کی دو چیزیں اور جوان ہو جاتی ہیں. عمر کا تقاضا کہ میری عمر اور لمبی, اور مال کی حسرت. کسی بھی سفید داڑھی سے کہیں کہ بابا جی آپ نے 80 سال زندگی میں گزار لیے ہیں تو آپ آگے کا سوچے تو وہ ہمیں جواب دیتا ہے کہ بیٹا ابھی تو میں نے زندگی جینا شروع کیا, تو بابا جی 80 سال کدھر کیے. تو وہی حدیث ثابت ہو رہی ہے کہ 80 سال کا بندہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو میں نے زندگی جینا شروع کیا, جا کے حقیقت میں زندگی ختم ہونے کو. تو قرآن مجید کا بیسک علم سکھانے سیکھنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ آسانی سے روزانہ کے 5 منٹ لیں. پہلے میں نے آپ کو الف با سے شروع کیا تھا اور اب ہم پہنچ گئے ہیں حروف کو. یہ الفاظ ہم بنا رہے ہیں اور آپ اس سے آگے یہ آیت ہے کیٹیگری آیت کی. تو اگر آپ نے پچھلے سبق سے محنت نہیں کی تو آیات پڑھنے کے لیے آپ کو مشکل ہے. اور میرا دل کر رہا ہے اگلی نشست تو آپ کو دکھاؤں گا نا, حرکات کی تنوین ہوگی, کھڑی زبر کھڑی در پیش اور شاد ہوگی, اس سے اگلی پہ آیات ہو جائیں گی. یعنی کم از کم 2-3 کلاسیں میری سکھانے کی ہوں گی. اس کے بعد آیات سلیکٹ کر کے لائیں گے اور وہ آیات آپ نے پڑھنی ہوں گی انہی قانون کے ساتھ جو میں نے کہا. غلطیاں ٹھیک کرانا میرا کام, وہ آپ کا آخری مرحلہ ہے. اس میں بھی اگر آپ نے ٹھیک نہ کیا تو پھر پچھتانے کا کوئی حل نہیں. ان آیات کو ٹھیک آپ نے کرنا ہوگا. بلکہ بورڈ پہ لکھیں گے اور وہاں سے آپ پڑھیں گے جوڑ نکالنے کے بعد اس کو مکمل کریں. تو یہ کہنے کا آج کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سے جو 2-3 کلاسیں بچی ہیں ان میں بھرپور توجہ اپنی مرکوز رکھیں اور آیات مکمل کرنے کا طریقہ سیکھیں, تاکہ میرا بھی دل اس چیز میں مطمئن ہو کہ میں آپ کو جو چیز سمجھا رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اور آپ کا اپنا بھی جو ایک شرم ہے, جو آپ ظاہری بات ہے بڑے عمر کے لوگ شرماتے ہیں کہ جی میں قاعدے کی کلاس میں بیٹھا ہوں, وہ شرم آپ کی ختم کریں. دیکھیں ہم کمپیوٹر سیکھتے ہیں 10ویں کے بعد, گائیکی بھی سیکھتے ہیں بلوغت کے بعد. کم از کم 16-17 سال کا بچہ گائیکی سیکھتا ہے. تو جب 16-17 سال کا بچہ گلوکار بننے میں شرم نہیں محسوس کرتا تو آپ کو قرآن مجید پڑھنے میں 40 سال کے بعد کیا دقت ہے؟ کوئی دقت نہیں. اس دور میں بھی ابھی بھی یہ جو رمضان گزرا اس میں دارالعلوم دیوبند جامعۃ العلوم اکوڑا خٹک میں جو ہے وہاں پہ ایک بابے کی دستار بندی ہوئی ہے جس کی عمر 73 سال. کتنی؟ 73 سال. 73 سال میں سے آپ 8 سال درس کے نظامی کے معنی سے آنے چلے, 65 سال بعد گئے. تو 65 سال کی عمر میں انہوں نے شروع کیا پڑھنا. اب آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ 65 سال کا بچہ بابا بچوں کی کلاس میں بیٹھے گا, اولا پہلے درجے کی کلاس. تو آخر اس نے بھی تو اپنے عزت نفس کو دبایا اور عزت نفس کو یہ چیز سمجھائی کہ میں دین سیکھنے جا رہا ہوں. کیا سیکھنے جا رہا ہوں؟ دین سیکھنے جا رہا ہوں. ابھی مجھے سمجھ گئے کہ دین کیا ہے, دین سیکھنا شروع کر دیا. تو عمر سے نہ کرنا, اپنی عزت اپنے نفس اپنے قابو میں رکھیں تاکہ کوئی بندہ انگلی اٹھائے تو اس کو سمجھا سکے کہ آپ کیا کریں. تو دوبارہ یہ درخواست ہے, اگلی 2-3 کلاسیں ہیں اور پہ بھرپور محنت کریں اور آج سے یہ جو آپ کو سبق دیا ہے اس میں 5-5 منٹ پریکٹس کریں. اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو میرے سبق از در سمجھ آ جائے گا اور آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. وما علینا الا البلاغ.